الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. پچھلے درس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے اور بات پوری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم اسی واقعے کو سورۃ القصص سے اٹھائیں گے. حالانکہ بات ہم سورہ طٰہٰ کی کر رہے تھے، لیکن تاکہ بات مکمل ہو جائے تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے خواب کے بارے میں بتایا کہ موسیٰ ہم پہلی دفعہ تم پر یہ کرم نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی تم پہ کرم کر چکے ہیں کہ تمہاری ماں کو ہم نے بتایا کہ تمہیں ایک چیسٹ میں ڈال کے دریا میں بہا دے، پھر وہ دریا لے جائے گا تمہیں حفاظت کے ساتھ وہاں جہاں ہم نے تمہیں پہنچانا ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ اس کو تم دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں یہ ڈر محسوس ہو کہ فرعون اور اس کے آدمی آ کر اسے کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ایسا کرنا کہ دریا میں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیفیت نہیں بتائی کہ کیسے ڈال دینا، وہ پھر سورہ طٰہٰ میں ڈسکس کی، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی اور وہی بات تمہیں وحی کے ذریعے آج بتاتے ہیں کہ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ اس کو ایک تابوت میں ڈال دو اور تابوت کو دریا میں ڈال دو اور دریا جو ہے اسے بحفاظت ساحل پر لے جائے گا. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات زیادہ ڈیٹیل میں بیان فرمائی کہ کیا کیفیت ہوگی. یہاں سورۃ القصص میں صرف یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ڈیٹیل میں کیا وحی کی اور ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کے بارے میں کسی خوف میں مبتلا نہ ہونا اور کوئی غم بھی نہ کرنا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں میں اپنے بیٹے کو کبھی دیکھ پاؤں گی کہ نہیں، اس کے ساتھ پتہ نہیں ظالم کیا سلوک کریں، یہ زندہ بچے گا بھی کہ نہیں، ایسا کوئی غم نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، پلٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے، ہم پلٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہم اسے اپنے رسولوں میں شامل کریں گے. اسے نہ صرف نبوت سے سرفراز فرمائیں گے بلکہ اس کو رسالت سے بھی سرفراز فرمائیں گے. تو اس خوشخبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو خواب کے ذریعے بتایا کہ غم نہ کر، خوف نہ کر، یہ تو ہمارا پیارا بندہ ہے، اس کی حفاظت ہم خود فرمائیں گے. اور اس بات کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف یہی کہا کہ موسیٰ، پھر جب ہم نے تیرے لیے انتظام کر دیا تو تیری ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا اور دیکھ موسیٰ کدھر جاتا ہے. تو اس کیفیت کو اللہ نے پھر سورہ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا کہ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو پھر تیری بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی
یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ تو داخل ہو گیا ہے اور انہوں نے تجھے اٹھا لیا ہے، تو وہ پھر ان کے دربار میں داخل ہوئی اور کہا ان سے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس بارے میں کہ اس بچے کی دیکھ بھال کون کر سکتا ہے، میں نہ بتاؤں تمہیں؟ اب اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں بیان فرمایا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی بہن کو یہ بات کہنی پڑی کہ کیا میں تمہیں وہ گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے گی۔ اب سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں سورۃ القصص کے فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور پہلے تو ہم نے موسیٰ کو کسی کا دودھ پینے سے روک دیا۔ تو پھر جب کیفیت یہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام روتے رہے اور چپ نہیں ہوتے تھے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے، تو اس وقت اس بہن نے کہا وہ جو بات سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کیا میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں اس بارے میں خبر نہ کروں کہ اس کی کفالت کون کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بیان فرماتے ہیں سورۃ القصص میں کہ ان کی بہن نے کہا فَقَالَتْ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، یکفلونہ، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اب یہاں پہ اکتفا نہیں کہا، یہاں پہ اکتفا نہیں کیا اپنی بات کا، کیونکہ بات راز میں بھی رکھنی تھی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے اور ہمارے گھر تک بھی اس کو پہنچانا تھا، تو اب کہا کہ یکفلونہ لکم، تمہارے لیے اس بچے کی حفاظت کرے گا کیونکہ تم سے نہیں سنبھل رہا، تم پریشانی میں ہو، وَهُمْ لَهُ ناصحون، اور وہ جو ہے وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ اب فرعون جب گزرا تو اس نے کہا کہ اے لڑکی یہ تو بتا کہ اس بچے کو تو جانتی ہے کیا جو کہتی ہے کہ لہو ناصحون، اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو اس وقت ان کی بہن نے بات کی، انہوں نے کہا نا میں نے یہ نہیں کہا لہو ناصحون، لہو کا صیغہ موسیٰ کی طرف نہیں، لہو کا صیغہ تو آپ فرعون کی طرف تھا کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو اس بات کو توریہ کہتے ہیں کہ زو مانے بات کرنا، کہ اس کے اندر ایسا پریپوزیشن استعمال کیا جائے جس کا مصدر موسیٰ کی طرف بھی جاتا ہو اور جس کا مصدر جو ہے وہ فرعون کی طرف بھی جاتا ہو، کیونکہ یہ ان حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو بہت سنگین حالات ہوتے ہیں، جیسے جان کا خطرہ، مال کا خطرہ۔ اور اس طرح کا واقعہ ہم سیرت النبی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور مکے سے مدینہ ہجرت کی طرف، تو راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک شخص آیا اور اس نے ابوبکر سے پوچھا کہ اس رات کے اس پہر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر جھوٹ تو نہیں بولتے تھے کیونکہ آپ تو صدیق اکبر ہیں، تو اب آپ نے بھی توریہ کا استعمال کیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو اپنی بنسبت ہجرت سے رک جانے کا ڈر ہوا، تو آپ نے ایک زوما نے بات کی، آپ نے کہا کہ جو سامنے آدمی جا رہا ہے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ کہنے کا مقصد تھا کہ راستہ ہدایت کا دکھاتا ہے، لیکن جس سے کہی یہ بات وہ یہ سمجھا کہ بھئی ابوبکر کہیں جانا چاہتے ہیں اور یہ آدمی راستہ دکھاتا ہے، تو اس کو بھی توریہ ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہاں پہ توریہ کا ہی استعمال کیا۔ اس چیز کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اس کی میں بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں سیرت النبی میں، تو اس لیے اب اس میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی کفالت میں خود کروں گا، تو پھر اس کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہی معاملہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی 14ویں آیت میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بالکل کمال پہ پہنچے جوانی کے اور میچورٹی کے، یعنی مینٹلی بھی جب میچور ہو گئے اور فزیکلی بھی جب میچور ہو گئے اور فل سٹرینتھ کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں 2 طریقے کے علموں سے نوازا۔ ایک تو ہم نے انہیں ججمنٹ کا علم دیا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کریں اور غلط اور صحیح میں تمیز کریں، اور دوسرا ہم نے ان کو علم دیا کہ جس کی بنا پر وہ تمیز کریں،
تو اللہ نے علم دی، حکمت دی اور ساتھ حکم بھی دیا. تو اللہ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی جس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک برانچ ہے نا نالج کی، جس کو کہتے ہیں بینگ ایبل ٹو جج. تو ایک ہوتا ہے علم جس کو لوگ جا کے مدارس میں اور لوگ جا کے اس کو دیگر انسٹیٹیوشنز میں حاصل کرتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے. اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس علم کو وائزلی یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 4 سال لگا کے انڈر گریڈ پاس کی اور اب آپ امپلائڈ ہو گئے ہیں. جب آپ پہلے دن جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی نالج میں سے کچھ چیزیں اپلائی کرتے ہیں، پھر دوسرے دن کچھ اور اپلائی کرتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے کبھی زندگی میں اپلائی نہیں ہوتا. تو آپ وائزلی جو اپلیکیبل ہوتا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، جو اپلائی نہیں ہو سکتا اس کو نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسے ججمنٹل علم ہوتا ہے کہ آپ نے اب چیز دیکھی، پرابلم دیکھا، اب اس کو آپ اینالائز کر رہے ہیں، تو اپنے علم کی بساطت پہ آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں. اچھا، کبھی علم کی کمی کی وجہ سے آپ اس کو صحیح طریقے سے اینالائز نہیں کر پاتے تو اب آپ جا کے اور علم حاصل کرتے ہیں، یا کسی اور بڑے عالم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، اب اس کو کیسے حل کریں. میں تو کلائنٹ کو اب جواب دینا ہے اور یہ پرابلم ہو گیا کلائنٹ کو، تو اگر آپ کی نظر سے اس قسم کا مسئلہ پہلے کہیں گزرا ہے تو آپ میری مدد فرمائیں یا پھر میری مدد کریں کہ میں اس کو کیسے حل کروں. تو پھر ٹیم فارمیشنز ہوتی ہیں اور پھر کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دونوں چیزوں سے نوازا، ان کو ججمنٹ کا علم بھی دیا اور ان کو ساتھ علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ بندے جو محسنین میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم پھر اپنے ان بندوں کو اسی طرح نوازتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت پر پھر وہ حدیث جبریل میں جو اسلام، ایمان اور احسان کا فرق ہے پھر اس پہ بات ہوگی، لیکن ابھی ہم یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہی رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ کچھ معاملہ ہمارا آسان ہو، کام بڑا کٹھن ہے، ہم مل کے سب کام کرتے رہیں. یہ ہم نے پہلے درس میں ہم یہاں تک آئے تھے سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں پر کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ہم یہ سارا کچھ تجھے عطا کرتے ہیں اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، پہلے تیری ماں کو بھی ہم دے چکے ہیں اور اس کو وہ سارا کچھ جو میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ہوں وہ سارا کچھ ہوا. وَإِسْتَمْشِي أُخْتُكَ جب تیری بہن ساتھ چلتی رہی تو فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، اور وہ ساری آیت جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تیری ماں کو یہ رنج لاحق ہوا تو پھر ہم نے اس رنج کا مداوع یہ کیا کہ تجھے اس کے پاس لے گئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کا غم دور ہو. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، اور اس کے بعد موسیٰ یاد کر وہ وقت وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، موسیٰ وہ وقت یاد کر جب تیرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن تیرے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا. پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر جائیں گے کسی اور درس میں، آج کے درس میں نہیں جائیں گے. تو جب تیرے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو پھر ہم نے تجھے اس کیفیت سے نجات دی، تجھے ایک راستہ بتایا اور اس راستے کے لیے اہتمام کیا. پھر اس کو انشاءاللہ پھر اس درس میں ڈسکس کروں گا جب اس بات کو ڈسکس کروں گا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تجھے ایک آزمائش میں ہم نے رکھا اور اس آزمائش میں پھر تم نے ایک عرصہ گزارا اور تم پھر وہاں سے نکلے اور پھر مدین گئے، اور اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ پھر وہ جو درس ہوگا نا اس میں پورے میں ایک ڈیٹیل کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمرائز کر رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں، تو اس لیے ہم اس سمری فارم کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہوا کیا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز 10 سال علماء لکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 سال پھر مدین میں آپ رہے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تم اس مقام پر پہنچے، تم پک کر تیار ہو گئے کہ اب ہم تمہیں لے جائیں اس فرعون کے پاس اور پھر ہم تمہیں مقام رسالت
اور مقام نبوت سے سرفراز فرما کے پھر اپنے بندوں پر یہ احسان کریں کہ انہیں اس ظلم و ستم سے آزادی دیں، ان کی برسا برس کی دعاؤں کو قبول کریں۔ تو موسیٰ، اب جو پیاری، بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 ہے یہ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ ہم نے تو تجھے صرف اپنے لیے بنایا تھا۔ آئے ہائے، وَاصْطَنَعْتُكَ، تیری جو صنعت ہوئی تھی نا، تیری جو پروڈکشن ہوئی تھی، ہاں تیری جو پروڈکشن ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، لِنَفْسِي، تجھے تو میں نے بنایا ہی اپنے لیے تھا۔ یہ تو ایک مقام ہے، یہ مقام ہے کہ خدا جس کو اپنے لیے چن لے تو پھر اس کے سارے کام خدا خود کرتے ہیں۔ جہاں لاکھوں بچے مارے جائیں وہاں موسیٰ کو بچا لیا، اور جس نے مارا اس کے گھر میں پرورش بھی کروائی، اور بادشاہوں کا سا پرورش فرمائی، اور شہزادوں کا سا رکھا، اور اس کے بعد موسیٰ کو پروان چڑھا دیا اور علم و حکمت عطا فرما دی۔ اور پھر ایک بات ہوئی جس کی وجہ سے موسیٰ کو اپنی اس ریاست سے جانا پڑا، اس ریاست سے نکال کر پھر چرواہے کی زندگی کروائی، 10 سال چرواہا بنا کے رکھا، اور ایک مومنہ اور ایک صالحہ کو موسیٰ کے گھر میں لے کے آیا بطور بیوی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں سارے کے سارے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے لیے انتظام اللہ کہاں سے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ اپنی خیریت و عافیت میں رکھیو، ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھیو، اور باری تعالیٰ ہم سے راضی رہیو، ایسا کوئی کام نہ کروائیو جس سے آپ ناراض ہو جائیں، اور ایسا ہر کام کروائیے جو اس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، موسیٰ اب تم اور تمہارا بھائی اب 2 ہو گئے ہیں، پہلے تو تجھے کہا تھا نا اذهب الى فرعون انه طغى، تو نے کہا کہ باری تعالیٰ میں اکیلے کم پڑ جاؤں گا، ساتھ مجھے میرا بھائی بھی کر دے، تو اب اس لیے دوبارہ وہ بات کہی اور بھائی کو اللہ نے انکلوڈ کر دیا۔ اذهب انت واخوك، تم اور تمہارا بھائی جاؤ، بھی آیاتی، میرے سائنس لے کے جاؤ، جو میں نے تمہیں آیاتیں دی ہیں اپنی، جو اپنے سائنس عطا کیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا۔ حالانکہ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا، لیکن بات ہمیں سمجھانی ہے، امت محمد مصطفیٰ کو سمجھانی ہے، امت موسیٰ کو سمجھانی ہے، امت عیسیٰ کو سمجھانی ہے، سب کو سمجھانی ہے کہ دیکھو میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا، میں عنایتیں کرتا ہوں پر میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، میری عنایتوں کو پا کے مجھے بھول نہ جانا، آج کے مسلمان کی طرح نہ ہو جانا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہتا ہے تو اسے بھولا رہتا ہے، جب وہ کھینچ لیتا ہے تو اس کو اس کی یاد آتی ہے، نہ ایسا نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں کے دونوں جاؤ۔ اب دیکھیں ورب چینج ہو گیا، اذهب الى فرعون تھا کہ موسیٰ اکیلے تھے، اب ہو گیا اذهبا، اب مثنیٰ کا ٹرم آ گئی ہے، اذهبا الى فرعون، اب تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا، he is transgressed، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو ایسا نہ ہو کہ نبوت اور رسالت تو ہم نے تمہیں عطا فرما دی اور آپ طبیعت کے جلال والے آدمی ہیں کہ آپ وہاں جا کر اپنے جلال میں اس سے بات کریں، نہ ایسا نہ کہنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اور اس سے بڑی جنٹل سپیچ کرنا، بڑے آرام سے بات کرنا، بڑے نرم گوشے سے بات کرنا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کوئی کہ امید ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، وہ اللہ کی ربوبیت کو اور الوہیت کو اور اسماء و صفات کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی سخت روش کی وجہ سے وہ اسلام سے بھاگ جائے، تو اس لیے اس سے آرام سے نرمی سے بات کرنا، وہ بادشاہ ہے ایک ملک کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے بھائی نے فرمایا، قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، ایک تو ذمہ داری بڑی کٹھن ہے، لیکن ساتھ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ میرا ماضی بھی ہے،
میں جن حالات میں وہاں سے بھاگا تھا تو میرا ایک ماضی ہے، اور ہارون جو ہے وہ ان کا غلام ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو حالتیں ہیں اور جو ہماری کیفیتیں اور جو ہمارے مقام ہیں اس پہ تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑے گا اور ہمیں سزا دے گا، یا پھر وہ بڑا ٹرانسگریس ثابت ہوگا، جیسا کہ آپ نے کہا بڑا سرکش ثابت ہوگا اور بڑی سزائیں دے گا، ہماری وجہ سے ہمارے لوگوں کے اوپر بھی آفتیں نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخافا، موسیٰ ڈرو نہیں، ہارون ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہا یا موسیٰ انی معک، اے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، نہ یہاں کے اوپر یہاں پہ بھی مثنی اللہ نے استعمال کیا، اننی بالتحقیق، یہ نہیں کہا کہ انا معکما، کہا اننی، قسم کھائی اللہ نے قسم کھائی، کہا بالتحقیق میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ تو موسیٰ اور ہارون جب تمہیں بھیج رہا ہوں، اور موسیٰ واصطنعتک لنفسی، تب تمہیں بنایا ہی اپنے لیے ہے اور اپنے کام کے لیے ہے، تو موسیٰ میں تمہیں کیسے اس کے آگے بھیج کر تمہیں اس خوف کی کیفیت میں رکھوں گا اور تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیسے ہونے دوں گا؟ تمہارے لیے تو ایک ایم ہے، ایک گول ہے، میں اس کو تم سے ہی اکمپلش کرواؤں گا۔ اب سورۃ الشعراء میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بیان کیا، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ ان لوگوں کی طرف جو غلط لوگ ہیں، جو ظالمین ہیں، قوم فرعون کی قوم کی طرف، تو موسیٰ کو صرف فرعون کی طرف نہیں ساری قوم کی طرف بھیجا تھا جو ظالمین تھے۔ الا یتقون، کیا تم خدا سے تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ ان سے جا کے قولا لینا، ان سے جو ہے نا بڑی آرام سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور اللہ کے ذکر کو مانیں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ تو یہاں یتقون کا، وہاں یخشا او یخشا کہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون۔ تو باری تعالیٰ میں تو اپنے سینے میں وہ کشادگی اور اپنی زبان میں وہ روانی نہیں پاتا کہ میں ان کو کنونس کر سکوں، تو آپ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پھر میرے ذمے ایک ایسا کام بھی ہے جس کی وجہ سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر میں وہاں واپس لوٹوں تو اس شخص کے بدلے میں جو میرے ہاتھ سے غلطی سے مر گیا تھا، ماننا میری نیت نہ تھی، پر اس انسیڈنٹ کے چکر میں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں اور آپ کا کام ویسا کہ ویسا رہ جائے، اور پھر آپ کے حضور جب میں حاضر ہوں تو پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے کہا اللہ نے کہا کلا، موسیٰ ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں ہماری آیتیں لے کے جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، جو تمہارے ذہن میں خیال ہے نا ایسا کرے گا وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اب میں دو مضامین کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ایک تو سورہ شعراء کے مضمون ہے اور ایک سورہ طٰہٰ کا مضمون ہے۔ اب سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، وہ آئے فرعون کے پاس اور کہا کہ ہم تو تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ،
تو ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو تم ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان پہ ظلم نہ کرو. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کو قبول کرے. اب اس ایک آیت میں کئی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سمیٹ دی ہیں. اب سورہ شعراء کی طرف آتے ہیں. اب سورہ شعراء میں تھوڑی سی اللہ نے ڈیٹیل اور دی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ایک ڈائلاگ ہوا، ایک کمیونیکیشن ہوئی. کیونکہ ہمارے اس واقعے کو، اس سلسلے کو یہاں سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اس بات پہ ایمفیسائز کریں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمیونیکیشن سکلز سے نوازا تھا کہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا ڈھنگ ہوتا ہے، کیا سلیقہ ہوتا ہے، کہاں لاجک، کہاں منطق استعمال کی جاتی ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ ایمان آتا ہے، اور کہاں پہ بات کی جاتی ہے اور اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. تو اب یہ ساری کمیونیکیشن میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف سکلز موسیٰ علیہ السلام کی سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں بیان کرتے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو وہ فرعون کی طرف گئے اور اس سے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں رسول کس کی طرف سے؟ رب العالمین، اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین میں آپ پڑھ چکے ہیں. وہی بات یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے وَلِسَانِ مُوسَى رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. أَن نَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہمارے ساتھ تم بنی اسرائیل کو بھیج دو. اب یہاں تک کی جو بات تھی وہ ادھر بھی بیان تھی اور ادھر بھی بیان تھی. لیکن اس آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے نا کہ رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور سورہ طٰہٰ میں الفاظ کیا ہے؟ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو کہ رب ہے، رب العالمین ہے. آئے ہائے، دونوں ٹکڑے ملا لینا. تو وہاں گئے سورہ طٰہٰ میں کیا کہا؟ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب، یعنی تو جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا، تو رب نہیں ہے. اصل میں رب تو وہ ہے جس نے ہمیں تیری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ رب وہ ہے، تو کائے کا رب بنا پھرتا ہے؟ اب فرعون جو ہے وہ ایک دم جلال میں آیا. اس نے کہا اچھا مجھے کہہ رہے ہو تم کہ میں تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ ہاں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ السلام علی من اتبع الہدی. اور پھر ساتھ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. فرعون سن لے کہ ہماری طرف وحی کی اللہ عز و جل نے کہ عذاب تیار کر کے رکھا ہے اس نے ہر اس شخص کے لیے من کذبا، جو جھٹلائے، حق کے آنے کے بعد جھٹلائے، وتولا، اور اس سے منہ پھیر لے. ایک تو جھٹلائے اور پھر اس سے منہ بھی پھیر لے، یعنی ڈبل جو ہے اس نے گناہ کیے. ایک تو سنا پھر جھٹلا دیا، جو سچے تھے انہیں جھوٹا کہا. اصل میں تو وہ خود جھوٹا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ حق ہے، اور پھر اس نے منہ پھیر لیا اس سے. تو یس، اس کے لیے پھر عذاب ہے اللہ کی طرف سے. تو اب اس کے بعد جو فرعون نے کہا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان سورہ شعراء میں جو کنورسیشن ہوئی، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قالا، فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ کہ ہم نے تجھے بچپن سے پروان نہیں چڑھایا کہ تو جوان ہو گیا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو نے اپنی جوانی کا ایک عرصہ دراز ہمارے پاس گزار دیا. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے جو کیا سو کیا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تجھے پروان چڑھایا اور تو نے ہمارے ہی خاندان کا بندہ مار دیا. اچھا، جو کیا سو کیا، اور تو ساتھ اتنا ناشکرا بھی نکلا.
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ ایک تو بھاگ گیا تھا پھر واپس آیا اور ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم اپنے غلاموں کو جانے دیں. کس بیسس کے اوپر؟ اور کہتے ہو تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو تو اب ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو ایز اے لیڈر. تم تو بہت ناشکرے ہو. تو یو آر ویری انگریٹفل. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدبخت فرعون کیا لفظ استعمال کرتا ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور تو تم تو ناشکرے ہو. اصل میں یہ خود ناشکرا تھا اللہ کا. یہی عالم ہے آج بھی، یہی عالم ہے کہ یہ جو اللہ کے ناشکرے ہیں وہ اللہ کے شکر گزاروں پہ تہمت باندھتے ہیں کہ تم اللہ کے ناشکرے ہو. اصل میں وہ خود اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، وہ حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جو میرے ہاتھ سے سرزد ہوا وہ ہوا، لیکن اس وقت میرا وہ ارادہ نہ تھا جو ہوا. میں تو لڑائی روک رہا تھا، میں تو صرف لڑائی روک رہا تھا، میرا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا. اب وہ بے جان آدمی ایک تھپڑ سے مر گیا تو میں کیا کروں. تو اب یہاں پہ جو ضالین کا مطلب ہے یہ وہ نہیں ہوگا جو سورہ فاتحہ میں آیا تھا. اسی طرح کافرین کا وہ مطلب نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں آیا، جو باقی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں یا باقی صورتوں میں آیا تھا. تو کافرین سے مراد ہم ناشکری لیتے ہیں، اور ضالین سے مراد، کیونکہ اگر اللہ کا نبی ضالین کے زمرے میں ڈال دیں تو پھر ساری کی ساری نبوت اور رسالت اور معصومیت کا کیا ہوگا. اس لیے جب علماء کرام الفاظ کے متراجم بیان کرتے ہیں تو پھر سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہیں. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ہاں میں نے یہ کیا، لیکن جب کیا تو نادانستہ طور پہ کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، کہ ہاں اس وقت میں ناواقف بھی تھا، یہ ساری چیزوں سے ناواقف تھا. اور اس وقت جب میں نے یہ کیا تو اس وقت میرے اوپر یہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے، میں ان چیزوں سے بھی ناواقف تھا. ففررت منکم تو پھر میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا. لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. تو میں پھر تمہارے خوف سے یہاں سے بھاگ گیا کہ تم میرے ساتھ کوئی غلط نہ کرو، میرے اس امر کو، میری اس دلیل کو کہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہ کیا، رد نہ کر دو، کیونکہ وہ تمہارے خاندان کا کوئی آدمی تھا. تو پھر میں تمہارے پاس سے تمہارے ڈر سے بھاگ گیا، لیکن میرے رب نے مجھے قبول کیا. میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے اندر وزڈم تھی، حکم تھا، ججمنٹ کا حکم تھا، جس کے اندر نبوت و رسالت تھی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے اپنا رسول بنا کے تیری طرف بھیجا. اور جہاں تک یہ جو تو اکڑ رہا ہے نا کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کیسے جانے دوں، اور اب تم ان کے لیڈر بن کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو، اور یہ جو ساری باتیں تم کر رہے ہو اور مجھ پہ جو دھونس جما رہے ہو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، ذرا میرے ایک سوال کا جواب تو دو. یہاں منطق آتی ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یہ بتا تو صحیح کہ جو سارا کچھ تو مجھے گنوا رہا ہے کہ مجھے بچپن سے لے کے بڑھایا، جوان کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور میں نے تمہارے ساتھ احسان فراموشی کی اور یہاں سے چلا گیا اور واپس آ گیا ہوں. یہ سارا کچھ جو تم میرے پلے ڈال رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو تم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بیٹھے ہو، اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہے ہو، تو تم نے ان کو غلام کس چکر میں بنایا ہوا ہے بھائی؟ تم نے فتح کر کے تو اس ملک کو ان کو غلام نہیں بنایا. یہ تو یہاں پہ اسی طرح رہتے تھے، ایک عام آزاد شہری کی طرح رہتے تھے، لیکن تم نے اپنی بدبختی اور کمبختی کی وجہ سے اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے ان ساروں کو غلام بنا دیا. ایک آزاد شہریوں کو تم نے غلام بنا دیا. تم نے ان کو فتح تو نہیں کیا، اس ملک پہ تم غالب تو نہیں ہوئے، تم نے تو ظالمانہ طور پر ان کو اپنا غلام بنایا. تو تم میرے ایک قتل کے پیچھے پڑے ہو جس میں میرا ارادہ بھی نہیں تھا، اور تم نے تو ارادتاً ہزاروں بچے اس قوم کے قتل کیے ہیں. اور جب کوئی تمہاری خلاف ورزی کرتا ہے بنی اسرائیل میں سے تم اس کو قتل کر دیتے ہو. ہاں، اپنے ان گناہوں کے بارے میں تم پھر کیا کہتے ہو؟ اب اس سوال کا جواب فرعون کے پاس تو تھا نہیں،
تو فوراً مکر گیا اور بات ہی پلٹ دی. اچھا موسیٰ، قال فرعون وما رب العالمین، موسیٰ یہ بتاؤ تو صحیح ہے جو تم رب العالمین کی بابت مجھے بتاتے ہو، یہ رب العالمین ہے کون؟ بات پلٹ دی، اب جواب نہیں تھا. تو اس کے بعد اچھا سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے وہ اسی بات کو ذرا ڈفرنٹ پیرائے میں اللہ بیان کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات کر لی اس سے تو کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، مجھے یہ تو بتاؤ تم دونوں کا وہ رب کون ہے جس نے تمہیں رسالت اور نبوت پہ سرفراز فرمایا اور میری طرف بھیجا ہے. اور سورۃ الشعراء میں کیا کہا؟ وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین ہے کون، یہ ہوتا کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایک طرف علم کی کمی کا عالم دیکھیں کہ کہتا ہے رب العالمین کون ہوتا ہے، اور کرتا کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور یہ ایک طرف دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں سب سے بڑا، اور دوسری طرف لا علمی کا عالم یہ ہے کہ کہتا ہے کہ رب العالمین کون ہے. آئے ہائے، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما، تو سن لے فرعون، رب العالمین وہ ہے جو زمینوں کا، آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی اس بات سے کنونس ہونا چاہتے ہو تو یہ ہے رب العالمین، سن لو یہ رب العالمین. اور سنو سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے جس کو جواب دیا اس میں پھر یہ بھی ایڈ کیا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرعون ہمارا رب تو وہ ہے who gave each thing its form، جس نے ہر چیز کو اس کی اصلیت میں پیدا کیا. اعطى كل شيء خلقه، he is the one who has created everything، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا. ثم هدى، اور اس کو ہدایت دی، اس کو اس کا کام عطا کیا، اور اس کام کو وہ چیز کر رہی ہے. جہاں چاند بنایا تو چاند کا کام ہے، سورج بنایا تو سورج کو کام دیا، ستارے بنائے تو ستاروں کو کام دیا، کواکب بنائے تو کواکبوں کو کام دیا، زمین بنائی تو زمین کو کام دیا، پہاڑ بنائے تو پہاڑ کو کام دیا، حشرات بنائے، حیوانات بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، جنات بنائے، اور اس نے ملائکہ بنائے، اس نے انسان بنائے، اور تمام مخلوقات جو بنائی سب کو کچھ نہ کچھ کام دیا. ہر چیز کو اس نے بنایا اور احسن طریقے سے بنایا. تو وہ جو ہے وہ اس کا مقام ہے جس مقام کی طرف انسان کو کوشش کر کے دوبارہ اپنے رب کی طرف جانا ہے کہ اس کو پھر وہ مقام ملے جو اس کے رب نے اس کے لیے بنایا ہے. جو مسجود ملائک تھا یہ وہی آدم ہے، تو یہ وہی آدم بننا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سن، اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور ہدایت دی اور اس کو اس کے طرق پہ بنایا. قال لمن حوله الا تستمعون، تو فرعون اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا ہوا، تم سنتے نہیں ہو یہ جو کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سن، یور لارڈ تیرا رب، قال ربكم ورب آبائكم الاولین، اور وہ جو تیرے آباء و اجداد تھے ان کا رب، سب کا رب اللہ عز و جل ہے. اچھا فرعون نے کہا اچھا مجھے یہ تو بتا، اس کو سورہ طٰہٰ میں اللہ بیان کرتے ہیں فما بال القرون الاولی، تو وہ جو پہلے گزر گئے ان کا پھر حال کیا ہوگا. یہی ایک سوال آتا ہے نا، اس زمانے میں بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اچھا چلو اگر ہم گمراہ ہیں اور ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں تو وہ جو پہلے گزر گئے پھر ان کا حال. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں سورہ طٰہٰ میں علمها عند ربی فی کتاب، فرعون تو غم نہ کر، ان سب کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب
نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. لا یضل. دنیا کا بادشاہ تو غلطی کر سکتا ہے, دنیا کا بادشاہ تو بھول سکتا ہے, لیکن میرا رب وہ بادشاہ ہے جو نہ غلطی کرتا ہے, جو نہ بھولتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. تو میرا رب تو وہ ہے. موسیٰ نے کہا فرعون سے کہ میرا رب تو وہ ہے. اب فرعون جو ہے وہ بفرا اور اس نے کہا اچھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اس نے کہا اچھا واقعتاً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تمہارے بھیجے ہوئے رسول ہیں جن کو تم میرے پاس اپنا نمائندہ بنا کر لے کر آئے ہو, یہ تو کوئی پاگل لوگ ہیں. یہ کوئی پاگل لوگ ہیں کہ کس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد اور میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے اور ان سب کا علم اس کے پاس ہے, اور یہ کس قسم کی باتیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام, اب دیکھیں نا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھرے دربار میں ان کے لوگوں کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے پاگل کہا. اور یہ آج بھی روش موجود ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جی پاگل ہو. یہ کوئی زمانہ ہے یہ اس قسم کی کیا باتیں کرتے ہیں یار آپ؟ ہاں, یا آپ کو یار یہ کوئی یہ طریقہ ہے؟ آپ ایسے کریں یار, یہ تھوڑی سی آپ جو ہے نا اس میں ٹالرنس پیدا کریں, اور تھوڑا سا یہ وہ ٹالرنس جہاں ہے وہاں ہے دین میں, لیکن جہاں ایمان ہے وہاں ٹالرنس نہیں ہے, وہاں ایمان ہے. پھر وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے. نماز میں پھر ٹالرنس نہیں, نماز 5 وقت کی فرض ہے, اس میں نہیں ہے کوئی کہ بھائی آج 3 پڑھ لی, کل 2, پھر 1, پھر کبھی نہیں پڑھی کبھی نہ, اس میں روزے فرض ہیں, روزے رکھنے ہیں. جو ہر صاحب جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے, اور جو بیمار ہے پھر اس کے لیے الگ شق موجود ہے, جو نابالغ ہے اس کے لیے الگ شق موجود ہے, جو حائض ہے اس کی الگ شق موجود ہے, جو حاملہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھیں, جو دودھ پلانے والی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات رکھے ہیں. قرآن اٹھا کے دیکھے تو صحیح, اپنی عقل سے نہ قرآن اور شریعت کو نہ سمجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے پاگل کہا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم غصے میں نہیں آئے. کہا فرعون سن, وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے, اور جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. لیکن اگر تم سوچو, مجھے پاگل کہنے والوں پاگل کہتے رہو, پاگل کہنے والوں مجھے پاگل کہتے رہو, پر میں تو اس رب کا نمائندہ ہوں جو ہر چیز کا رب ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے, جو ہر چیز کا خالق ہے. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا ہوں میں دیوانہ. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا ہوں میں دیوانہ. تم بھی پاگل ہو جاتے گر دیکھتے دیدے جانانا. آئے ہائے, ارے تو نے تو معرفت کی شراب ہی نہیں پی فرعون, تجھے کیا معلوم کہ رب کیا ہے؟ تم بھی پاگل ہو جاتے. تو اگر دیکھ لے, تو اس معرفت کا پیالہ پی لے, تو تجھے بھی پتا چلے کہ رب کیا ہے. تو اب فرعون اور بفرا اور غصے میں آیا. اچھا, قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. اچھا, تو تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے؟ ابھی تک تو رب بنا ہوا تھا, اب الہ بھی بن گیا. تو کہنے لگا اچھا میرے علاوہ کوئی خدا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ او پھر تو یقین جانو میں تم دونوں کو پکڑ کے تو اب جیل میں بند کر دوں گا, مسجونین. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک اور بات رکھی. جب دیکھا نا کہ یہ بات سے قائل نہیں ہوتا تو شاید شواہدات سے قائل ہو جائے. اس کو اگر کوئی ریزننگ دی جائے, ریزننگ اگر وربل تھی تو ابھی قائل نہیں ہوا, چلو ویژول ریزننگ دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین. اچھا, اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے آؤں جو گواہی دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر. تو اب فرعون جو ہے اس نے کہا اچھا گواہی بھی لایا ہے, شواہد بھی لایا ہے.
قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین. تو فرعون نے کہا اچھا پھر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دے کے بھیجی تھی نا وہ پھر اس کو دکھائیں. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو پھر اپنی لاٹھی پھینک دی زمین پر اور اس کے بعد وہ سانپ بن کے پھرنے لگا. تو پھر اس کو ایک دم ایک نان لیونگ تھنگ سے جا کے لیونگ تھنگ بن گئی ہے. اور موسیٰ کے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے اور موسیٰ نے زمین پہ رکھ دی تو سانپ ہے. کوئی غیر اٹھائے تو لاٹھی ہے, زمین پہ رکھ دے تو بھی لاٹھی ہے. لیکن نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ہاتھ میں ایسے بایو میٹرکس لگا دیے. اگر آج کی آپ سائنس میں سننا چاہتے ہیں تو ایسے بایو میٹرک لگا دیے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ سے لاٹھی زمین پہ رکھیں تو لاٹھی سانپ بنے, کوئی اور رکھے تو نہ بنے. اور موسیٰ کا ہاتھ اگر جائے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالیں اور اس کو عیاں کریں تو وہ چاند سا چمکنے لگے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا کہ نیورولوجیکل کنٹرول دے دیے کہ اگر اب معجزہ دکھانا ہے تو ہاتھ چمکے گا, اور ویسی اگر ہاتھ اگر اٹھائیں اور یہ کریں تو وہ نہ چمکے. تو برین کنٹرول بھی دے دیا معجزے میں اور بایو میٹرک کنٹرول بھی دے دیا معجزے میں. یہ اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, یہ اللہ کی شان ہے بابا. اب یہ علم کی معرفت تو ہمیں اب ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء پر ایسے ایسے انکشافات کیے کہ عقل حیران ہے, آج تک سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوا. اور یہ بات میں آپ کے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں, اللہ تو ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ تر معجزات رکھتے ہیں. اب سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک چھوٹا سا ایک آیت کا ٹکڑا بنا کے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. جب اس نے ہماری ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لیں تو فَكَذَّبَ وَأَبَى. تو اس کے بعد جھٹلانے لگا اور سرکش ہو گیا, یعنی اور گھمنڈی ہو گیا. اچھا اب تم مجھے ان چیزوں سے ڈرانے آئے ہو. تو اب اپنے کاؤنسل کو اس نے کال کیا. قال للملأ حوله. اس کے اطراف جو جس نے اس کے ملا تھے نا, اس کے جتنے بھی کاؤنسل تھی اور جو سرداران تھے اور جو اس کے جو کورٹس مین تھے اور جو اس کے جنرلز تھے اور اس کے وزراء تھے اور عمراء تھے اور منسٹرز تھے, سب کی جو کاؤنسل اس نے کال کی. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. اپنی طرف سے خود اس نے جو ہے نا ایک چیز پرسیو کی اور اس کو کہا کہ ہاں یہ تو بڑا جادوگر ہے بھائی, بڑا علم رکھتا ہے, یہ تو زبردست جادو سیکھ کے آیا ہے. تو اب خود اپنی طرف سے اس نے کنکلوژن ڈرائیو کیا اور ساتھ ہی کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے یہ اس جادو کے سبب نکال دے گا, معاذ اللہ. تو اب تم بتاؤ کہ کیا کہتے ہو, کیا ایڈوائز کرتے ہو مجھے کہ ایسے شخص کو جو تمہیں تمہاری زمین. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس کے سامنے نہیں رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم اسلام لے آؤ, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, یا پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جانے دو, ان پہ ظلم نہ کرو. انہوں نے تو یہ شرطیں رکھی. اور اس نے کیا کہا ان کو, اس نے ان کو ابالنے کے لیے اور ابھارنے کے لیے کیا کہا, یرید ان یخرجکم من ارضکم. یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے, بسحرہ, اپنے جادو کے سبب سے میری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے, تمہاری مراعات چھیننا چاہتا ہے. فماذا تأمرون. تو بتاؤ تو صحیح پھر ان کے ساتھ کریں کیا, ان کے ساتھ کریں کیا. تو اب جو ہے معاملہ پھنس گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. تو موسیٰ اچھا تو تم یہ سارا کچھ دکھا کر ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو اور اپنے جادو کے بل پر. تو اس کی کاؤنسل کے سامنے جب یہ بات رکھی اس نے, تو کاؤنسل نے اس سے کہا قالوا ارجہ واخاہ. ایسا کرو کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو جانے دو, اس کو کوئی اور مزید ڈسکشن نہ کرو اس معاملے میں, اس کو اور مت الجھاؤ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر جگہ
پورے شہر میں، ہر شہر میں ساری مملکت کے منادی کرانی ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ وَيَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، اور بڑے سے بڑا اسکلڈ میجیشین اور بڑا علم رکھنے والا میجیشین، اس کو ہم نے ساروں کو جمع کر کے نہ دربار میں لانا ہے۔ تو اب یہ تو اس کے لوگوں نے کہا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب دینا تھا نا، اس نے جب کاؤنسل کال کی ہے اور سارے لوگ، ایوری بڈی از اویٹنگ دا ڈیسیژن آف دا کنگ، دی ایمپرر، تو اب اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا تو تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو تو سنو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم تو تمہارے اس عمل کو جادو جانتے ہیں اور ہم بھی ایسی ایک جادو لائیں گے۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے معجزات کو جادو سے تشبیہ دی اور کہا کہ ہم بھی ایسا ایک معجزہ لائیں گے، ایسی ایک جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو موسیٰ پھر ایسے کرتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دن ٹھہرے، کوئی ایک دن ٹھہرے کہ جس کے اندر ہو یہ کہ پھر تم بھی نہ مکرو اور ہم بھی نہ مکریں، ہم دونوں اپنے وعدوں پہ قائم رہیں، اور پھر جگہ بھی تم ہی چنو کہ کون سی جگہ ہو، کیا وقت ہو، کیا مقام ہو، بابا تم چنو۔ یعنی اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے، تم چنو، تمہاری زمین، تمہاری بتائی ہوئی جگہ، تمہارا بتایا ہوا وقت، ہم لے کے آئیں گے بندے، پھر وہ تمہارا مقابلہ کریں گے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے نا کہ ساری مملکت دیکھ لے، اب بار بار تو یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے وائزلی انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے فیسٹیول کا دن ہے نا، اس ملک میں کہ ایک دن ہوتا ہے، اس میں فیسٹیول ہوتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب کی چھٹی بھی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم یہ اس طرح جمع ہوں اور پھر لوگوں کے کام کرنے کا اور تم جلدی جلدی میں اپنے بندے لا کے نمٹا لو معاملہ، تو ایسا معاملہ سب کے سامنے آیا ہو کہ میرے لوگ بھی ہوں اور تمہارے لوگ بھی ہوں اور چھٹی کا دن ہو اور فیسٹیول کا دن ہو، یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسِ، اور سارے کے سارے لوگ جمع ہوں، اور وقت بھی بتاتا ہوں، ضحیٰ اور صبح صبح کا وقت ہو، ضحیٰ کا وقت ہو کہ سورج بھی نکل گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اندھیرے میں بلاؤ اور پھر لوگوں سے کہو کہ بھئی یہ تو یہ ضحیٰ کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو کہ سورج کی روشنی چمک رہی ہو اور لوگ فریش ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ سو رہے ہوں، نیند میں ہوں، کچھ بھی تم بتا دو، کچھ بھی مان لیں، نہ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پھر جمع کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی اور وہاں سے ہٹے، اور اس کے سامنے اس کی کاؤنسل کی رائے تو تھی کہ اب ہم جائیں گے اور جگہ جگہ منادی کرائیں گے اور سارے جادوگروں کو بلا کے لے کے آئیں گے، تو اس نے کہا اچھا فتولى فرعون، تو پھر فرعون پلٹا اپنی قوم کی طرف، فجمع كيده ثم اتى، اور اس نے ایک پلان پٹ ٹوگیدر کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے اور ان کی قوم سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ثم اتى، تاکہ وہ پلان لے کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پلان اور اس کی ایگزیکیوشن اور منادی اور جادوگروں کو وہ سارا معاملہ جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس واقعے کو جو ہم لے کے چلیں گے تو پھر ڈسکس کریں گے۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات جو ہم نے اس درس میں ذکر نہیں کیے بلکہ سرسری طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیے، تو پھر ان کو بھی اس درس میں لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔